السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. بندہ بندگی کے لیے ہیں، اور بندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے. جو اللہ تعالی ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ ہمیں جس کام کا حکم دے ہم اسے کر لیں، اور جس چیز سے بچنے کے لیے کہے ہم اس سے بچ جائیں. اس کا نام اطاعت اور فرما برداری ہے. عبادت اللہ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا حکم بھی دیا ہے اور عبادت کا طریقہ بھی بتایا ہے. دونوں چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عبادت کا حکم دے دیا ہو کہ عبادت کرو اور جیسے تمہارا دل چاہے ویسے کرو. یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتاب بھی اتاری، قرآن کریم، اور قرآن کریم پر چل کر دکھانے کے لیے اللہ نے نبی بھی دنیا میں بھیجے. قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے اس حکم کو کیسے پورا کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ. نماز کا حکم قرآن میں ملے گا اور نماز کا طریقہ حدیث میں ملے گا کہ نماز اللہ کا حکم ہے تو نماز کو کیسے پڑھا جائے گا. زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے تو زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی. حج اللہ کا حکم ہے تو حج کیسے کیا جائے گا. روزہ اللہ کا حکم ہے تو روزے کا طریقہ کیا ہے. یہ سب چیزیں قرآن. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے. کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرا طریقہ ہے. اللہ کی کتاب بتائے گی کرنا کیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ اور آپ کی حدیث یہ بتائے گی کہ وہ کام کیسے کرنا ہے. نماز اللہ کا حکم ہے اور عبادات میں سب سے اونچا مقام رکھتی ہے. سب سے اونچا مقام رکھتی ہے. نماز کو دین میں ایسا قرار دیا ہے جیسے انسان کے بدن میں سر کا درجہ ہوتا ہے. آدمی کی زندگی اگر کوئی دوسرا عضو نہ ہو تو ممکن ہے، لیکن اگر سر نہ ہو تو زندگی ممکن نہیں. اس طرح یعنی نماز ہے تو اسلام ہے، اور اگر نماز نہیں ہے تو پھر کیسا اسلام ہے. اسی لیے نماز چھوڑنے کی جو سزا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
معراج کی رات میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے وہ سر کا کچلا جانا ہی دیکھا ہے۔ جب آپ ایک مقام سے ایسے گزرے جہاں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا ہے، یہ کھڑا ہوا شخص بڑا سارا پتھر اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر مارتا ہے جس سے اس کا سر کچل جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے۔ یہ جتنی دیر میں پتھر دوبارہ اٹھا کر لاتا ہے اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ مارتا ہے۔ یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ آپ نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کون بدبخت ہے جس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات پوچھی تو جبریل امین نے عرض کیا، اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کا بے نمازی ہے جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اس لیے کہ اسلام میں نماز کا درجہ سر کے برابر تھا۔ جب اس نے اسلام کے سر ہی کو چھوڑ دیا اور اسلام کے سر ہی کے ساتھ اس نے برا برتاؤ کیا تو آج اس کے سر ہی کو کچلا جا رہا ہے۔ تو نماز اتنی اونچی اور اتنی بڑی دولت ہے، اور اس میں بھی جتنے درجے ہیں نماز کے، فرض ہے، واجب ہے، پھر سنت موقدہ ہیں، سنت غیر موقدہ ہیں، اس میں نوافل ہیں، تو سب سے اونچا درجہ فرائض کا ہے۔ اور فرائض کے لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت کی نماز اور مسجد کی نماز کو متعین کیا ہے کہ فرض نماز مسجد میں جا کر ادا کرو، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ بعض علماء کے نزدیک تو بغیر مسجد کے اگر آدمی مسجد کے قریب میں رہتا ہے اور پھر مسجد میں جائے بغیر نماز پڑھ لیتا ہے تو بعض علماء کے نزدیک تو نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی۔ بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صاف حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی آنکھوں سے نابینا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے اس بات کی کہ میں اپنے گھر ہی پر نماز پڑھ لیا کروں؟ کبھی کوئی لانے والا ملتا آتا ہے مسجد تک اور کبھی لانے والا نہیں ملتا ہے۔ آپ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے، معذور ہو۔ جب وہ واپس جانے لگے تو آپ نے پھر ایک سوال کیا، ذرا ایک بات تو بتاؤ، اذان کی آواز سنتے ہو؟ اذان کی آواز آتی ہے؟ کہ ہاں اللہ کے نبی اذان کی آواز تو آتی ہے۔ فرمایا بالکل اجازت نہیں ہے گھر میں نماز پڑھنے کی، گرتے پڑتے جیسے بھی آؤ مسجد میں آ کر نماز پڑھا دو۔ جب ایک نابینا آدمی کو مسجد کے اندر نماز کے لیے آنے کا اس طرح اہتمام اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تو پھر غیر معذور کے لیے کیسے صحیح ہو جائے گا کہ وہ اپنے گھر میں معمولی سے عذر پر نماز پڑھ لے؟ جبکہ جو مسجد کا اجر و ثواب ہے اس کے لیے اتنی بڑی رعایت فرمائی گئی ہے، اتنی بڑی رعایت فرمائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی مسجد میں جائے اور نماز کے ارادے سے جائے اور وہاں جا کر پتہ چلے کہ نماز تو ختم ہو گئی، نماز ہو چکی، تو فرمایا اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اگر آدمی کو یہ شبہ بھی ہو کہ پتہ نہیں جماعت ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کے باوجود بھی آدمی کو اپنا ارادہ مسجد میں جانے کا ملتوی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسجد ہی میں آ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں پہنچ کر اگر یہ پتہ چلے کہ جماعت ہو چکی ہے تو آدمی تنہا پڑھ لے، لیکن اس سعی اور کوشش پر کہ مسجد میں وہ اپنے گھر سے اور اپنے دکان سے اور اپنے کاروبار سے چل کر آیا ہے، اس کو یقیناً جماعت کی نماز کا ثواب ملے گا۔
میں بہت افسوس کے ساتھ اس لیے عرض کر رہا ہوں آج یہ باتیں مسجد سے متعلق اور جماعت سے متعلق کہ بہت سارے حجاج اکرام جو حج کرنے گئے ہوئے ہیں ان کے اب کے موقع پر بہت فون آئے کہ ہماری یہاں بلڈنگ کے اندر نیچے ہی جماعت کر رہے ہیں، ہم تو مسجد میں بھی نہیں جاتے ہیں، یہیں نماز پڑھ رہے ہیں۔ بڑی تکلیف کے ساتھ میں نے ان سے کہا کہ 4 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ کیا کرنے گئے ہو؟ آپ کو تو ہر نماز حرم میں پڑھنی چاہیے تھی، اور اگر حرم میں کسی وجہ سے کسی نماز میں آپ دور ہونے کی وجہ سے آپ کی رہائش نہیں جا سکتے ہو تو کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ آپ کی رہائش گاہ سے جو مسجد قریب میں ہے وہاں جا کر پڑھ لیتے۔ یہ کیا بات کہ اپنی بلڈنگ ہی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر کرنے کیا گئے؟ ایسا بہت ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے مقام پر معمولی سی کسی وجہ سے کہ کوئی بات نہیں چند لوگ یہاں ہیں، اور اس پر ستم بالائے ستم یہ ہوتا ہے، اور اس کو بہت بڑی نیکی سمجھی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ آ کر ایسا بھی کہتے ہیں کہ صاحب ہم کارخانے میں کام کرتے ہیں اور 5-7 آدمی ہیں، 8-10 آدمی ہیں، تو وہ سب مل کر وہاں جماعت کر لیتے ہیں۔ ارے بھائی وہاں کیوں کر لیتے ہو؟ آپ مسجد میں آ کر پڑھا کرو۔ کہ جی اگر مسجد میں ہم آئیں گے نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا دو، اور اگر میں مسجد میں آ گیا نا تو وہ نماز چھوڑ دیں گے، وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ مطلب آپ ان کی وجہ سے اپنی مسجد کا ثواب کھو رہے ہو، آپ ان کی وجہ سے اپنی نماز کا ثواب، بجائے اس کے کہ آپ ان کو مسجد میں لے کر آتے، آپ خود ان کی وجہ سے مسجد میں آنے سے رک گئے۔ یہ کون سی سمجھداری کی بات ہوئی کہ آدمی دوسرے کی وجہ سے اپنا دین خراب کر لے، یا اپنے دین کو ناقص کر لے، یا اپنے عمل کو ناقص کر لے؟ جبکہ مسجد میں آنا جانا تو ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی بتائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من الف المسجد الفہ اللہ، جو آدمی مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو مسجد میں کثرت سے آتا ہوا دیکھو، کہ یہ آدمی مسجد میں کثرت سے آتا جاتا ہے، بہت آتا جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو کہ یہ پکا مومن ہے۔ یعنی کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے مسجد میں آنا، کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کو کثرت سے مسجد میں آتا ہوا دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو۔ ایک بہت بڑے عالم اور اللہ والے گزرے ہیں، مکہ مکرمہ میں جب بھی جاتے حج کرنے کے لیے تو لوگ ان کو تلاش کرتے کہ وہ مکے میں کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو کبھی بھی کسی کو وہ اپنے گھر اور مقام اور رہائش گاہ پر نہیں ملے۔ ہمیشہ کسی کی بھی ملاقات ہوئی تو حرم میں ہوئی، حتیٰ کہ اللہ کے گھر کے قریب ہونے کی وجہ سے انہیں لوگ جار اللہ کہنے لگے کہ یہ تو اللہ کا پڑوسی ہے۔ جسے کسی کا گھر کسی کے سے ملا ہوا ہوتا ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب کا پڑوسی ہے۔ تو ایسے اتنی کثرت سے وہ بیت اللہ میں رہتے تھے کہ لوگ ان کو اللہ کا پڑوسی کہنے لگے۔ ایسے ہی مسجد والوں کے لیے بشارت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان للمساجد اوتادا، بعض لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے کھوٹے ہوتے ہیں، مسجد کے کھوٹے ہوتے ہیں۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے کھوٹا جب زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے تو اس سے گائے کو باندھو، بیل کو باندھو، بھینس کو باندھو، بکری کو باندھو، بعض لوگ بڑے بڑے شامیانے اس کھوٹے سے زنجیریں باندھ دیتے ہیں، شامیانہ نہیں ہلتا ہے کہ کھوٹا گڑا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ہے۔ بڑی بڑی چیزوں کو روکنے کے لیے کھوٹے گاڑے جاتے ہیں تاکہ ان کھوٹوں کے سہارے سے وہ چیز رک جاتی ہے۔ کہ جیسے کھوٹا ہوتا ہے
فرمایا بعض لوگ ایسے جم کر مسجد میں رہتے ہیں، ان للمساجد اوتادا، بعض لوگ مسجد کے کھوٹے ہوتے ہیں۔ فرمایا الملائکۃ جلساؤہم، جو آدمی مسجد میں اس طرح جم کر رہتا ہے، فرمایا فرشتے اس کے ہم نشین ہوتے ہیں، یعنی فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، وہ فرشتوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ کسی کام کی وجہ سے اپنی ضرورت سے مسجد سے باہر چلا جاتا ہے تو فرشتے اسے تلاش کرنے چلے جاتے ہیں۔ میں حدیث کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ فرشتے اس کو تلاش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کہاں چلا گیا۔ اور اگر وہ کسی کام کو کرتا ہے تو فرشتے اس کا تعاون اور مدد کرتے ہیں تاکہ وہ جلدی سے اپنا کام کر لے، اس کی مدد ہو جائے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر پھر مسجد میں آ جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ مسجد میں آؤ اور مسجد میں جی لگا کر رہو، بھاگا دوڑی مت کرو۔ فرمایا مسلمان کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے، جیسے مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے۔ مچھلی زندہ ہی پانی میں رہتی ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ مچھلی کو پانی سے نکالو، کچھ دیر تڑپے گی، پھر مر جائے گی۔ پانی چاہے کیسا بھی ہو، پانی چاہے کیسا بھی ہو، صاف ہو، کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، بدبودار ہو، میلا کچیلا ہو، گدلا ہو، کیسا بھی ہو پانی، مچھلی پانی میں زندہ رہے۔ فرمایا مسلمان ایسا ہی ہے مسجد میں جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ مسجد کچی ہو، پکی ہو، اس میں گرمی کے موسم میں ہوا اور ٹھنڈے پانی کا انتظام ہو یا نہ ہو، گرمی میں ہوا سے بچاؤ کا اور گرمی کا انتظام ہو نہ ہو، لیکن اس کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور دنیا میں سب سے اونچی اور سب سے بڑا مقام مسجد کا ہے۔ ایک یہودی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور آ کر اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا، دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور دنیا میں سب سے خراب جگہ کون سی؟ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے جو بات ہوتی تھی وہ بتاتے۔ آپ خاموش ہو گئے، جبریل امین آیا، آپ نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور دنیا میں سب سے خراب جگہ کون سی ہے؟ جبریل امین کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں اپنی طرف سے آپ کو کوئی بات نہیں کہتا ہوں، اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتا ہوں۔ آپ نے جو سوال مجھ سے کیا ہے اس بارے میں جتنا آپ جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں جانتا، آپ کہیں تو اللہ سے پوچھ کر بتا سکتا ہوں۔ جبریل امین تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آیا، اور جواب میں ارشاد فرمایا، خیر البقاء مساجدها وشر البقاء اسواقها، دنیا میں سب سے اونچی اور سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں اور دنیا میں خراب جگہ بازار۔ یہ فرمایا دنیا میں سب سے خراب جگہ بازار اور سب سے اونچی اور سب سے بڑی جو جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نماز کے ذریعے سے جس جگہ پر، زمین کے جس حصے پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، زمین کا وہ حصہ دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے۔ جیسے کسی آدمی کو نعمت مل جائے کوئی اور وہ نعمت دوسرے کے پاس نہ ہو تو آدمی اس نعمت پر کیسا فخر کرتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی زمین کا وہ حصہ جس پر سجدہ کیا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، زمین کا وہ حصہ دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجدیں اور سب سے خراب جگہ بازار۔
اس لیے فرمایا کہ ایسا مت کرو کہ بازار کے اثرات مسجد میں آنے لگے، کہ مسجد بازار میں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کام تم بازار میں کرتے ہو وہ مسجد میں کرنے لگو۔ بازار کی مسجدوں میں اس طرح کی بہت باتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جب مسجد سب سے اونچی جگہ ہے، سب سے بلند مقام رکھتی ہے، تو اس کا ادب بھی سب سے بڑا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد میں آؤ، ادب کے ساتھ آؤ، اس لیے فرمایا مسجد میں آؤ، دعا پڑھ کر داخل ہو، درود شریف پڑھ کر داخل ہو، سیدھے پیر سے داخل ہو۔ مسجد میں آؤ اور وضو کرنے کے بعد میں سب سے پہلا عمل نماز ہونا چاہیے تھا، بشرطے کہ کوئی مکروہ وقت نہ ہو، کوئی ایسا وقت نہ ہو جس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ورنہ اگر ایسا وقت ہے جس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مکروہ اور منع وقت نہیں ہے، تو آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھو، تحیۃ المسجد پڑھو، تحیۃ الوضو پڑھو، جماعت تیار ہے تو جماعت میں شریک ہو جاؤ، سنتوں کا وقت ہے تو سنتیں پڑھو۔ یعنی مسجد میں آنے کے بعد سب سے بڑا عمل اور سب سے پہلا عمل تمہارا نماز ہونا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلال کیا بات ہے، میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز اپنے آگے آگے سنی ہے کہ تم میرے ساتھ جنت میں چل رہے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے جوتوں کی اور چلنے کی آواز میں نے جنت میں اپنے ساتھ ساتھ سنی؟ اللہ کے نبی کوئی خاص عمل نہیں ہے، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں اور اللہ جتنی توفیق دیتا ہے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے جنت میں اللہ نے تمہیں میرا ساتھی بنا دیا ہے۔ تو عرض میں نے کیا مسجد کے آداب، مسجد میں آؤ، اللہ کا گھر ہے، ادب کے ساتھ رہو۔ آپ جاؤ بڑے آفسوں کے اندر، سب جانتے ہیں آپ کو جو نیچے درجے کے ہوتے ہیں نا، وہاں تو سوئچ آف کر کر جانا پڑتا ہے، اور کوئی بڑا آفیسر ہے تو آپ کو فون لے جانے کی بھی اندر اجازت نہیں ہے، وہ باہر رکھوا لیتے ہیں، فون باہر رکھ کے جاؤ، آپ ٹیبل پر رکھ کے جاؤ، کوئی ٹرے رکھی ہوئی اس میں رکھ کے جاؤ، آپ اندر لے کے نہیں جا سکتے۔ اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مسجدوں کے اندر بیٹھے بیٹھے خوب کاروبار کی باتیں فون پر بآواز بلند کر لیتے ہیں۔ میں سنتا رہتا ہوں، زینے سے لوگ اترتے ہیں اور اتنی زور سے باتیں کرتے ہیں، بس کیا کہا جائے۔ بعض لوگوں کا فون نماز میں بج جاتا ہے اور پھر دوبارہ سلام پھرنے کے بعد گھنٹی آتی ہے تو صف میں بیٹھے بیٹھے بغیر کسی جھجک کے کاروبار کی خوب زور سے بات کر لیتے ہیں۔ پھر مسجد میں اور بازار میں فرق کیا ہوا؟ ہمیں تو بازار میں سے جب آنا چاہیے مسجد میں تو سوئچ آف کر کے آنا چاہیے، لیکن بھئی ایسا ہے کہ ہم اپنا موبائل کہیں نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم سوئچ آف تو کر کے آ جائیں، اور اگر سوئچ آف نہیں کر سکتے تو اس کو سائلنٹ کر دیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کو سائلنٹ کرنا بھی بھول گئے، گھنٹی آ رہی ہے تو اس کو بند کر دیں، اور بند کرنے کے بعد میں جب باہر چلے جائے جب بات کر لیں۔ ایسا کون سا ایمرجنسی کام ہے کہ صف میں بیٹھے بیٹھے آدمی بات کر رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد قرار دی ہے اور سب سے خراب جگہ بازار قرار دی ہے، کیونکہ بازار کو شیطان کا اڈا بتایا ہے اور مسجد کو اللہ کا گھر بتایا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بازار والے کام مسجد میں کرنے لگیں، کہ یہیں پیکٹ کھول کے دکھانے لگیں کہ دیکھو یہ مال ہے۔ بہت ادب کی ضرورت ہے۔ جو یہاں ادب کے ساتھ رہتا ہے، احترام کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کے یہاں سے نوازا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے
من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزله كلما غدا او راح. آدمی جب مسجد میں آتا ہے، صبح آئے شام آئے، صبح کی نماز میں آئے یا دوپہر کی نماز میں آئے یا شام کی نماز میں آئے، جب بھی وہ آتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، انعام دیا جاتا ہے، اس کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بلند اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد میں ہم آئیں اور کوئی بے ادبی ہم سے ایسی ہو جائے اور مسجد میں کیے کرائے کے بجائے جو کیا ہے اس پر بھی پانی پھر جائے، بجائے یہاں سے انعام لے جانے کے کوئی گناہ اپنے سر لے جائیں. تو عرض میں نے کیا کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، اور مسجد میں آنے کے بعد مسجد والا ہی عمل ہو. یہاں آ کر نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تسبیح پڑھیں، قرآن سیکھیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ سارے کام مسجد میں ہوتے تھے. نماز کے وقت میں نماز ہوتی تھی، قرآن کے وقت میں قرآن پڑھا جاتا تھا، تہجد کے وقت میں تہجد ہوتی تھی. لوگ قرآن سیکھتے تھے، مسائل سیکھتے تھے، دین کی معلومات حاصل کرتے تھے. دو پارٹنر ہیں تو دونوں پارٹنروں نے آدھا آدھا دن تقسیم کر رکھا تھا. آدھے دن بازار میں تم کام کرو گے، میں مسجد میں رہوں گا، دین سیکھوں گا. پھر آدھے دن تم آ جانا، میں بازار میں چلے جاؤں گا، اور جو کچھ تم سیکھو وہ مجھے بتا دینا، اور جو میں سیکھوں گا وہ تمہیں بتا دوں گا. یہ اللہ کے نبی کی مسجد میں ہوتا تھا. اس لیے صحابہ اپنا سارا کام کرنے کے باوجود مسجد میں آتے جاتے رہنے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے دین کے عالم بن گئے تھے. کوئی مدرسے میں نہیں پڑھا تھا، کوئی دارالعلوم میں داخلہ نہیں لیا تھا انہوں نے، لیکن مسجد سے دین سیکھتے تھے. اس لیے کہ مسجد میں سارے دینی کام ہوتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، ہم جہاں ہوں، محلے کی مسجد میں ہوں، بازار کی مسجد میں ہوں، مسجد کو اللہ کا گھر سمجھ کر اس کا ادب، اس کا احترام، اس کا مقام، اس کی عظمت اپنے دل میں رکھتے ہوئے جو اعمال مسجد میں ہونے چاہیے وہی کریں. دنیا کا کوئی کام ایسا نہ کریں. حضرت عمر فاروق نے تو ایک آدمی کو دیکھا، دو آدمیوں کو، جو مسجد میں ذرا زور سے باتیں کر رہے ہیں. آپ نے ایک آدمی بھیج کر ان کو آہستہ سے باہر بلایا مسجد سے. مسجد میں ان سے کچھ نہیں کہا، مسجد سے باہر بلایا اور یہ کہا تم لوگ کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ طائف کے رہنے والے ہیں. کہنے لگے کہ واقعی مجھے لگتا تھا کہ تم مدینے کے نہیں ہو، باہر کے لگ رہے ہو. اگر تم باہر کے نہیں ہوتے، مسافر نہیں ہوتے، تو مسجد میں زور سے بولنے کی وجہ سے ایسی سزا دیتا کہ تمہارے جسموں پر نشان پڑ جاتے. مسجد میں زور سے باتیں کرتے ہو، یہ تو مسجد کی بہت بڑی بے حرمتی کی بات ہے. ان احادیث کی روشنی میں ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ ہم کوئی ایسی حرکت تو نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مسجد کے ادب کے خلاف کوئی کام ہو. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر